بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، میرے بھائیوں، میرے عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور ہم مذہب مسلمان بھائیوں، سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے رمضان مبارک کا مہینہ نصیب فرمایا، ہم کو آپ کو اس وقت تک زندہ رکھا کہ رمضان ہماری زندگی میں پھر ایک بار آ گیا۔ آپ یاد کیجئے ان لوگوں کو جو رمضان سے پہلے چلے گئے، رمضان کے شروع ہوتے ہی چلے گئے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہوا۔ اور اس کے بعد پھر یہ کہ آج یہ جمعۃ الوداع اس مہینے کا بظاہر آخری جمعہ ہے جو اللہ نصیب فرما رہا ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ عید کا مبارک دن بھی آئے گا، اور ہم آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے روزے کی توفیق پر اور اللہ کی نعمتوں۔ اس وقت موقع ایسا ہے، اچھے دور دور کے بھائی آئے ہیں اور مختلف ذہن کے، مختلف حالات کے، مختلف طبیعتوں کے، مختلف ماحول کے اور مختلف مجبوریوں کے اور دشواریوں کے، کہ اس وقت ایسی بات کہنا ضروری معلوم ہوتی ہے کہ جو ساری عمر ان کے کام آئے اور ہر جگہ کام آئے اور ہر ایک کے کام آئے، اور یہ اللہ تعالی کی توفیق پر منحصر ہے۔ اور یہ بات اس لیے ممکن ہے کہ اللہ کے رسول نے کوئی بات اٹھا نہیں رکھی، اور انسان کے نجات پانے کے لیے اور ترقی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے، اور یہاں بھی اللہ کے فضل کا، اس کے انعام کا مستحق بننے کے لیے، اور قیامت میں مرنے کے بعد، آنکھ بند ہونے کے بعد اللہ کی نعمتوں کو پانے کے لیے اور جنت میں جانے کے لیے آپ نے کوئی بات اٹھا نہیں رکھی۔ آپ کا کلام، آپ کے ارشادات ایسے ہیں کہ ان میں ایک ایک ارشاد ایسا ہے کہ اگر ہم اللہ ہمیں توفیق دے اور ہماری قسمت اچھی ہو اور اللہ کو منظور ہو تو وہ ساری عمر کے لیے کافی ہے اور ہر حالت کے لیے کافی ہے۔ ہم سے اگر پوچھا جائے، میں اپنے متعلق عرض کرتا ہوں کہ کوئی یہ فرمائش کرے کہ ایک بات ایسی کہہ دیجئے کہ ہم اس کو پکڑ لیں، بس ہم اس کو دل پر لکھ لیں، پلوں میں باندھ لیں، اور پھر ہم اسی کی روشنی میں، اسی کے سائے میں پوری زندگی گزاریں، اور ہر بات کے لیے میں پوچھنے کی بات ضرورت نہ پڑے۔ مسئلے پوچھنے کی تو ضرورت پڑتی ہے اور راستہ پوچھنے کی ضرورت پڑتی ہے، بہت چیزیں، لیکن وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے اور جیسی زندگی وہ چاہتا ہے اور اس کے رسول جس زندگی گزارنے کا طریقہ بتلانے کے لیے دنیا میں تشریف لائے تھے، اور آپ نے اس میں کوئی کمی نہیں فرمائی۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے اللہ کے نبی آپ پہنچا دیجیے جو آپ کی طرف اتارا گیا ہے، نازل کیا گیا، سب کو پہنچا دیجیے۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو رسالت و نبوت کا حق نہیں ادا ہوا۔ تو آپ نے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ تو آپ کے ارشادات تو بہت ہیں، اور صحابہ کرام جن سے بڑھ کر کوئی قدردان نہیں ہو سکتا، کوئی عاشق رسول نہیں ہو سکتا۔ شمع کے پروانے کیا چیز ہیں، وہ شمع رسالت کے پروانوں سے بڑھ کر پروانے تھے، اور ان کی سیری نہیں ہوتی تھی دین کے باتوں سے۔ لیکن کبھی کبھی کسی صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ کوئی ایک چھوٹی سی بات بتا دی جس کو میں پکڑ لوں، بس دامن میں باندھ لوں۔ باتیں بہت ہو گئی ہیں اور بہت احکام ہیں اور مسائل ہیں اور پورا اللہ کا کلام ہی ہے، قرآن مجید ہی ہے، مگر ایک چھوٹی سی بات سی بتا دیجئے کہ جو میں بس اس کو
اپنے لیے وہ اپنا دستور العمل بنا لوں اور میرے لیے کافی ہو جائے. آپ نے فرمایا، آپ نے بتایا. تو اس وقت میں آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھوں گا کہ اگر آپ نے اس کو اچھی طرح سمجھ لیا اور اس کو اپنے ساتھ لے گئے، یہاں چھوڑ کر نہیں گئے، اپنے ساتھ لے گئے اور یہ ارادہ کر کے گئے، اتنا بھی کافی نہیں، یہ ارادہ کر کے گئے کہ انشاءاللہ اب اس حدیث کی روشنی میں زندگی گزرے گی، تو حدیث بالکل کافی ہے. اور وہ حدیث ایسی ہے جو بہت چونکا دینے والی ہے، چونکا دینے والی ہے اور جگہ دینے والی ہے، اور آدمی کو، اپنے مسلمان کو اپنی ذمہ داری اور نزاکت، جو اس میں نزاکت ہے اور جس میں اس کے عمل نہ کرنے میں جو خطرہ ہے اور کرنے میں جو کامیابی ہے، اس کو پوری کی پوری بات اس میں آ گئی ہے. وہ کیا ہے؟ غور سے سنیے. آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. تم میں سے کوئی صاحب ایمان نہیں ہو سکتا، پورا مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش، اس کی خواہشات اس کے پیرو نہ ہو جائیں، اس کی پابند نہ ہو جائیں، اس کے مطابق نہ ہو جائیں. اس کو میں لے کر آیا ہوں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تواضع تو دنیا میں کسی میں ہو نہیں سکتی، لیکن اس موقع پر آپ نے جو لفظ استعمال کیے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے کتنے زور کے ساتھ یہ بات کہی. اور آپ نے اس وقت وہ گویا مقام رسالت کا خیال کیا، اپنے بشریت کا، اور بہت چیزیں جو مشترک ہیں ان میں کسی کا خیال نہیں کیا، اور تواضع نہیں بلکہ اپنے منصب اور مقام کو سامنے رکھا. آپ نے فرمایا اور بڑے ایس جوش کے ساتھ ایسا معلوم ہوتا فرمایا جیسے کوئی بات کہی جاتی ہے اور للکار کر کہی جاتی ہے، اور ہلا کر کے کسی کو، سوتے ہوئے کو جگا کر کے اور جاگتے ہوئے کو ہلا کر کے، اور اس کو متوجہ کر کے بات کہی جاتی ہے. تم میں سے کوئی صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش نفسانی، اس کی خواہشات اس کے پیروں، اس کے مطابق نہ ہو جائیں، اور اس کے پیروں اس کے پیچھے چلنے والی نہ ہو جائیں، اور اس کے تابع نہ ہو جائیں جس کو میں لے کر آیا ہوں. تبعا لما جئت بہ. اور اس میں آپ نے بالکل تواضع سے کام نہیں لیا، اپنے واحد متکلم کی ضمیر بلکہ بولی. جو لوگ عربی جاننے والے ہیں سمجھتے ہیں اس موقع پر کس موقع پر یہ بات کہی جاتی، جس کو میں لے کر آیا ہوں جب تک اس کے تابع نہ ہو جائے. اور دیکھیے عربی میں لفظ جو ہوا کا لفظ ہے خواہش کا، اس میں رسم و رواج، عادات، خواہشات، فوائد و منافع اور مصلحتیں اور خوف اور لالچ سب اس کے اندر آ جاتی. یعنی پورے زندگی کا پورا نقشہ، اندر کا بھی اور باہر کا بھی. اندر کا کیا؟ اندر کی خواہشات. اور باہر کیا؟ باہر کی عادتیں اور باہر کا ماحول، اس کے تقاضے اور لوگوں کے امیدیں اور کسی چیز کا ڈر کہ اگر ہم نے یہ نہ کیا تو یہ نقصان ہو جائے گا، یا ہماری طرف انگلیاں اڑ جائیں گی اور ہمیں لوگ بدنام کریں گے، ہمیں ذلت کی نگاہ، حقارت کی نگاہ سے دیکھیں گے، ہمارا اتنا بڑا مالی نقصان ہو جائے گا، ہم منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے، ہم سر اٹھا کر چل نہیں سکیں گے، ہم گھر میں جائیں گے تو ہمیں اس کا بھی ڈر ہے کہ گھر میں بھی انگلیاں اٹھیں اور گھر کے لوگ بھی شکایت کریں کہ ارے ہمیشہ سے ہمارے خاندان میں یہ ہوتا آیا ہے، ہمیشہ سے ہماری برادری میں یہ ہوتا آیا ہے، ہمارے قصبے اور گاؤں میں ہوتا آیا، آپ نے یہ نہیں کیا، یہ کیسی آپ نے شادی کر دی لڑکی کی، یہ کیسے آپ نے لڑکے کا نکاح کر دیا اور اس طرح رخصت کر دیا، اور وہ نکاح بھی ہو گیا اور سب کام ہو گئے. وہ ساری دھوم دھام کہاں گئی؟ وہ جو اس کے لیے اس کے لوازمات تھے اور جو اس میں جو شان و شوکت کے جو مظاہرے تھے اور اپنی حیثیت عرفی، معمولی نہیں، حیثیت عرفی جو ہماری ہے، جو ہماری سوشل پوزیشن ہے، جو ہمیں جس نظر سے دیکھا جاتا ہے، اور ہماری جو عزت ہے محلے میں، خاندان میں، وہ اس سب کے مطابق آپ نے کچھ نہیں کیا. سب پر خاک پھر گئی اور
سب پر دھول پڑ گئی اور انگلیاں اٹھنے لگی کہ دیکھو یہ جا رہے ہیں، ان کے پاس معلوم ہوتا ہے پیسہ نہیں رہا جب انہوں نے ایسی شادی کی، اور دیکھیے یہ اپنے لڑکے کو یہ اردو پڑھوا رہے ہیں اور عربی پڑھوا رہے ہیں، اور جس ملک میں رہتے ہیں وہاں نوکری اس طرح نہیں ملتی، کیا کرے گا یہ بچہ، کس طرح کیا کھائے گا، کیسے کمائے گا، کیا کھائے گا، کیا کھلائے گا گھر والوں کو، اور دیکھیے فلاں انہوں نے سود چھوڑ دیا اور نہیں لیا، اور دیکھیے انہوں نے اپنے بہن کو حصہ دے دیا۔ ایسے 50 باتیں ہو سکتی ہیں، سب اس میں آ جاتی ہیں کہ کوئی تم میں سے اس وقت تک مومن کہلانے کا مستحق نہیں ہو سکتا، اور اللہ کے ہاں وہ مومن نہیں شمار ہوگا جب تک کہ اس کی خواہش جو اس کے دل کا چاہنا ہے، اس کے دل کی چاہت جو ہے، اور جو اس کی عادتیں ہیں اور رسمیں ہیں اور معیار ہیں، یہ بھی سمجھنی اسٹینڈرڈ معیار ہیں، اور جو عرفی حیثیت ہوتی ہے کہ ایک آدمی کے متعلق یہ بات طے کر دی جاتی ہے، گویا اس کے لیے یہ مقرر ہو جاتا ہے اور یہ قانون بن جاتا ہے کہ لڑکوں کی شادی کرے گا تو اس طرح کرے گا، اس معیار سے دعوت کرے گا تو اس معیار کی کرے گا، کپڑے ایسے پہنے گا، باہر نکلے گا تو یہ سواری ہوگی، ایسا لباس ہوگا، فلاں سے ملے گا فلاں سے نہیں ملے گا، ملنے کو نہ ملنے کے لیے بھی کوئی اس میں فیصلہ کن بات یہ نہیں ہے کہ اس کا حق ہے، وہ عزیز ہوتا ہے، خون کا رشتہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے حقوق عائد کیے ہیں، نہیں بلکہ یہ کس سے ملنے میں عزت ہے، کس سے ملنے میں بے عزتی ہے، کس سے ملنے میں فائدہ ہے، کس سے ملنے میں فائدہ نہیں ہے، کہاں بیٹھنا اچھا ہے کہ لوگ اشارہ کریں کہ ہاں بھائی یہ دیکھو نا کیسے معزز آدمی کے پاس بیٹھا ہے، اور کہاں بیٹھنا عیب کی بات سمجھی جائے گی، یہ بھی مولویوں میں ہو گیا، مولویوں میں چلا گیا، اور یہ بھی دیکھیے کہاں بیٹھا ہوا ہے، اس کو بہت مسجد جانے کی اس کو بھی عادت پڑ گئی، اس کو بھی معلوم ہوتا ہے کہیں کسی کی کچھ ہوا لگ گئی۔ یہ سارے معیار جو ہیں اور یہ ساری فیصلہ کن باتیں اور یہ ساری شرطیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب کی سب میری لائی ہوئی تعلیم جو شریعت میں لے کر آیا ہوں، شریعت لے کر آیا ہوں، یہ حلال یہ حرام، یہ جائز یہ ناجائز، یہ مستحب یہ مکروہ، یہ دنیا داری یہ دینداری، یہ خدا کی مرضی اور یہ خدا کی نافرمانی، اور یہ شریعت کے خلاف، یہ جو شخص جب تک یہ طے نہ کر لے گا کہ اچھی بات وہ ہے جو اللہ اس کے رسول نے کہی، چاہے اس سے عزت ملتی ہو یہاں ظاہری طور پر، اور چاہے بے عزتی ہوتی ہو، اور چاہے نقصان ہوتا ہو، لاکھوں کو نقصان ہوتا ہو، گھر لٹ جاتا ہو، کھانے کے لیے کچھ نہ رہتا ہو، کچھ نہیں، یہ باتیں کوئی چیز نہیں، دیکھنے کی چیز یہ ہے، فیصلہ کرنے والی چیز، فیصلہ کن بات یہ ہے شریعت کے مطابق یا شریعت کے خلاف۔ بس ہم تو پوچھیں گے، علم رکھنے والے سے پوچھیں گے کہ شریعت اس بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے، یہ بتائیے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تقریبات کیسے ہوتی تھی، شادیاں کیسے ہوتی ہوں؟ انہوں نے بتایا کہ شادی اس طرح ہوتی تھی کہ ایک بڑے صحابی جو عشرہ مبشرہ میں ہیں، یعنی وہ 10 خوش قسمت صحابی جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں نام لے لے کر کہہ دیا کہ یہ جنتی ہیں، یہ حضور کو بتا دیا گیا کہ یہ جنت میں جائیں گے۔ ان میں ایک حضرت عبد الرحمن ابن عوف بھی تھے، اچھا پھر مہاجر تھے یعنی مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے آئے، پھر قریشی تھے، آپ ہی کے قبیلے کے تھے، اور ممکن ہے اوپر جا کر کئی رشتے نکلتے ہوں، دیکھیں آپس میں برادری میں شادیاں ہوتی ہیں۔ اور بڑی بات یہ کہ تھوڑے سے آدمی مکہ معظمہ سے آئے تھے، جب کوئی کسی ملک سے دوسرے ملک میں جاتا ہے تو عام طور پر قریب رہتا ہے، آسانی ہوتی ہے، ایک دوسرے کو سمجھتا ہے، ایک دوسرے کی ضرورتوں کو جانتا ہے، اور ایک دوسروں کی ہمدردی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے، معیار کو سمجھتا ہے۔ چنانچہ جو لوگ گئے، ہم کہا کرتے ہیں جو لوگ بمبئی سے گئے ہیں اور کاروباری لوگ سب کراچی میں جا کر ٹھہرے کہ یہ کاروباری شہر ہے، تجارتی مرکز ہے، تو میمن لوگ اور وہ جو پنجابی کہلاتے تھے، جو ان کا کاروبار دہلی میں، بمبئی میں، کلکتے میں ہر جگہ تجارت کا تھا، وہ یا کراچی میں رہے یا لاہور میں رہے، لیکن زیادہ تر کراچی میں، نہیں کہ ہر ایک دوسرے کی زبان سمجھتا ہے، عرف سمجھتا ہے، اس کو عرف کہتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے ان کے یہاں کیا ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہمدردی بھی کچھ ہوتی ہے کہ بھائی ہمارے قریب کے ہیں، ہمارے شہر کے ہیں، ایک ہی طرح کا پیشہ کرتے تھے، ہم آپس میں لیتے دیتے تھے، رشتہ داریاں بھی ہوتی ہیں۔ تو
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف بالکل حضور کے قریبی ہوں گے، اس لیے سب مہاجر قریب، اور مدینہ طیبہ اس وقت کوئی بہت بڑا شہر بھی نہیں تھا، جسے قصبہ ہوتا ہے اس طرح تھا. تو اب تعجب کی بات ہے، آج یعنی سمجھ میں آنا مشکل ہوتا ہے، لیکن بہت صحیح روایت ہے، حدیث میں آتا ہے، اس لیے ماننا پڑے گا کہ ایک دن حضرت عبد الرحمن بن عوف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، دیکھا کہ ذرا سے لباس پہ کچھ معلوم ہوتا ہے کہ ذرا تکلف ہے، کچھ ادھر زیادہ لگا ہوا ہے، خوشبو زیادہ آ رہی ہے. تو آپ نے فرمایا عبد الرحمن خیریت ہے؟ کیا بات ہے؟ بے تکلف ہی آپ نے پوچھ لیا محبت میں. ان کا یا رسول اللہ میں نے شادی کی ہے تو اس وجہ سے یہ تو وغیرہ. تو پوری حدیث کے انہوں نے کہا وہاں کئی بڑے بڑے جلسوں میں کہ آج تک کوئی حدیث کا عالم یہ ثابت نہیں کر سکا اور نہ کر سکتا ہے کہ آپ نے ایک لفظ بھی شکایت کا فرمایا ہو. ارے یہاں ہم شکایت کریں، کوئی رائے بریلی میں ہمارے جاننے والوں کو ایسی تقریب ہو اور ہمیں پوچھا نہ جائے تو سارے باوجود اس کے کہ ہم ایسی تقریریں کرتے ہیں اور اچھا نہیں سمجھتے، لیکن شکایت آ ہی جائے گی کہ کچھ تو خبر تو کی ہوتی ہے، کم سے کم چاہے ہم نہ آ سکتے دعا کر دیتے ہم. اور پھر حضور سے بڑھ کر دعا کس کی ہو سکتی ہے؟ کچھ نہیں تو کم سے کم دعا کے لیے تو خبر کرتے کہ یا رسول اللہ میں شادی کرنے جا رہا ہوں، دعا فرمائیے، اللہ تعالیٰ محبت عطا فرمائے، الفت دے آپس میں اور مبارک ہو. کچھ بھی نہیں، خبر ہی نہیں کی. کیوں؟ یہ ان کی دینی عقل تھی، عقل ایمانی تھی کہ جتنی دیر کے لیے ہم آپ کو تکلیف دیں گے، یہاں آپ تشریف لائیں گے، بیٹھیں گے، اتنی دیر والی وحی کا کتنا حصہ نازل ہو جائے گا. اور کیا معلوم اگر کوئی ایک دن کا روز نامچہ ہوتا، لکھا ہوتا کہ آج کیا وحی نازل ہوئی تھی، آج فلاں وقت کون سی قرآن مجید کون سا حصہ نازل ہوا تھا، تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں آپ سے کہ جو وقت حضرت عبد الرحمن بن عوف کے نکاح کا تھا، عقد کا تھا، اس وقت بھی کوئی ممکن ہے قرآن مجید کی کوئی سورہ، کوئی چھوٹی سورہ یا قرآن مجید کسی بڑی سورہ کچھ حصہ ثابت ہوتا کہ یہ اسی وقت نازل ہوا تھا جب عبد الرحمن بن عوف کیا نکاح ہو رہا تھا. تو اب وہاں وہ تو جگہ مناسب نہیں تھی اس کے لیے تو آپ کی اپنی جگہ تھی. تو آپ نے ایک لفظ شکایت کا نہیں کہا، انہوں نے ایک لفظ معذرت کا نہیں کہا کہ یا رسول اللہ معاف فرمائیے گا، کوئی ایسا کچھ خیال ہوا کہ آپ کو تکلیف ہوگی، زحمت ہوگی اور یہ مجبوری تھی، وہ مجبوری تھی، کچھ نہیں. نہ انہوں نے معذرت کی ضرورت سمجھی، نہ آپ کے دل میں شکایت پیدا ہوئی. اس طرح شادیاں ہوتی تھی. تو اسی طریقے سے اور جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، مثلا 5 وقت کی نماز، سب سے پہلے تو عقیدے کی بات ہے کہ عقیدہ توحید کہو خالص کہ اللہ کے سوا کوئی اس دنیا میں، پورے عالم میں، کائنات میں کوئی نفع و ضرر کا مالک نہیں، کوئی نہ نفع پہنچا سکتا ہے. دنیا سے چلا گیا چاہے کتنا بڑا بزرگ قطب ابدال ہو، کچھ ہو، مگر اب وہ ہمارے کام نہیں آ سکتا. اس میں ان کے ارشادات، ان کی زندگی کا طرز، نمونہ، ان کا عمل، ان کی دعائیں سب کام آئیں گی. لیکن ہم ان کے پاس، ان کے مزار پر جا کر مانگیں کہ ہمیں بیٹا دے دیجئے، اولاد دے دیجئے، اور یا ہماری قسمت اچھی کر دیجئے، یا ہمیں روزی مل جائے، یا ہمارے عہدے میں ترقی، یہ نہیں، یہ کام وہاں کرنے کا نہیں، یہ کام صرف مسجد میں کرنے کا ہے. یہ کام صرف خدا کے سامنے کرنے کا ہے، خدا کو حاضر ناظر سمجھ کر، قادر مطلق سمجھ کر. تو وہ پہلی بات تو عقیدہ صحیح ہو، اور اس میں بھی یہی آتا ہے یکون ہوا و تبان لما جیت، بھی ایک عقیدے کی عادت، ایک عقیدہ رچ بس گیا ہے، ایک عقیدہ چاروں طرف اسی عقیدے پر عمل ہو رہا ہے. دیکھ رہے ہیں کیا کیا ہو رہا ہے، مزارات پر چادریں چڑھ رہی ہیں، چراغ جلائے جا رہے ہیں، منتیں مانی جا رہی ہیں، جشن ہو رہا ہے، ایک میلہ لگا ہوا ہے. تو کیسے اب اس کو ہم کیا کہیں؟ نہیں، فرمایا کچھ بھی ہوتا ہو دنیا میں اور کتنی رونق کے ساتھ ہوتا ہو، زور کے ساتھ ہوتا ہو، دھوم دھام کے ساتھ ہوتا ہو، عام طور پر ہوتا ہو، میں جس چیز کو لے کر آیا ہوں اس کے تابع ہونا چاہیے. آپ کس عقیدے کو لے کر آئیں کہ صاف کہ الا لہ الخلق والامر، یاد رکھو اسی کا کام ہے پیدا کرنا، اسی کا کام ہے انتظام کرنا، اسی کا کام ہے اس دنیا کو چلانا. یہ دنیا کے چلانے میں کوئی شریک نہیں ہے کہ کوئی دوسرا بھی مدد کر رہا ہے، یا کسی کو ایک محکمہ دے دیا گیا اولاد دینے کا، کسی کو روزی دینے کا، اور کسی کو قسمت اچھی بری کرنے کا. یہ کچھ نہیں. سارا کارخانہ جو قدرت کا کارخانہ ہے، یہ کارخانہ عالم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بالکل
خالص اسی کے قبضے میں، اسی کے ہاتھ میں، اور کوئی پتا ہل نہیں سکتا اور ذرہ اڑ نہیں سکتا، اس میں ذرا مبالغہ نہیں ہے، مٹی کا ایک ذرہ اڑ نہیں سکتا اور درخت کا ایک پتا ہل نہیں سکتا اور گر نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو۔ تو ایک تو یہ عقیدے میں اتنا مضبوط ہو، اور پھر یہ کہ آپ آخری نبی ہیں اور آپ کی شریعت آخری شریعت ہے، اور آپ ہی کی پیروی کر کے آپ کی شریعت پر چل کر ہم کو نجات مل سکتی، چاہے ہم اڑیں، ہوا میں اڑیں۔ کسی کو کہا ہے لوگوں نے کہ کسی کو ہوا میں اڑتے دیکھو اور یہ پانی پہ اس کو چلتے ہوئے دیکھو، تب بھی اس کے معتقد نہ ہو جب تک یہ دیکھ نہ لو کہ شریعت پر عمل کر رہا ہے یا نہیں۔ یہ تو آج یورپ والے اڑ رہے ہیں ہوا میں اور پانی پہ چل رہے ہیں، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یا سائنس نے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا؟ تو کیا اس سے وہ خدا کے مقبول بندے بن گئے؟ تو ایک تو یہ عقیدے میں معلوم کیجئے کہ کیا توحید ہے، کیا شرک ہے، اور کیا ایمان ہے اور کیا کفر ہے۔ پھر اس کے بعد پھر احکام ہیں، فرائض ہیں، 5 وقت کی نمازیں، چاہے کچھ کر لیجئے آپ، لیکن یہ 5 وقت کی نمازیں اپنے اپنے وقت پر پڑھنا ضروری ہے۔ وہ آپ یہاں سے جمعۃ الوداع پڑھ کر جائیں گے تو اللہ قبول فرمائے، بہت اچھا کیا، لیکن اب عصر کی نماز جو آ رہی ہے وہ اپنی جگہ پر کسی طرح بھی جمعۃ الوداع کی نماز سے کم نہیں ہے، چاہے وہ 4 آدمیوں کے ساتھ ہو، اور یہ ہوئی ہے 500 آدمیوں کے ساتھ مثلاً، اور عید کی نماز اس سے بڑی دھوم دھام سے ہوگی، لیکن وہ چاہے 2 آدمی ہوں، ایک امام اور ایک مقتدی ہو، چاہے امام بھی نہ ہو، اکیلے ہی پڑھنا پڑے، اور گھر میں جا نماز بچھا کر پڑھنا پڑے یا مٹی میں پڑھنا پڑے، جنگل میں پڑھنا پڑے، اس میں اس جمعۃ الوداع میں، اور یہ بھی یہی نہیں بلکہ جو خانہ کعبہ کے سامنے نماز پڑھی گئی ہوگی آج جمعے کے دن، اس سے بھی وہ نماز کم نہیں ہے، یعنی اللہ کا حکم ہونے میں اور فرض ہونے میں دونوں برابر ہیں۔ وہ خوش قسمت تھے، انہوں نے اتحاد کے ساتھ نماز پڑھی اور ان کے دعائیں قبول ہوں گی، لیکن جو نمازیں آئیں گی وہ اسی طرح سے فرض ہوں گی، اور ان کا مرتبہ وہی ہوگا، اور ان کے پڑھے بغیر فرض ادا نہیں ہوگا، چاہے آپ گھر لٹا دیجئے اللہ کے راستے میں، لیکن جو نماز باقی رہ گئی، فجر کی نماز اگر آپ نہیں پڑھی تو قضا ہو گئی، تو گھر لٹا دینے سے کام نہیں چلے گا، قیامت کا دن ہوگا اور آپ سے پوچھا جائے کہ فجر کی نماز کیوں نہیں پڑھی۔ تو پھر فرائض کا درجہ، پہلے عقائد کا درجہ، اور عقائد میں نے بتایا سب پہلے توحید، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اس کے معنی بغیر کوئی کسی کو نجات نہیں مل سکتی اب دنیا میں، چاہے عیسائی ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے ہندو ہو، جب تک آپ کو آخری پیغمبر نہ مان لے اور آپ کی شریعت کو آخری شریعت نہ مانے اور آپ کے راستے پہ نہ چلے۔ اور پھر اس کے بعد پھر فرائض کا درجہ، اس میں ہم نے نماز کہا، زکوٰۃ بھی ہے۔ اب مانی کتنے ہمارے بھائی ہوں گے پر زکوٰۃ فرض ہوگی، پوچھتے ہی نہیں کسی سے کہ بھائی زکوٰۃ کتنے پہ فرض ہوتی ہے، یعنی کتنا سرمایہ، کتنا نقد ہوتا ہے جب زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، کتنے روپے میں، کتنی دولت میں کتنی زکوٰۃ ہوتی ہے، یہ عالموں سے پوچھنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد کئی بھائی ایسے ہوں گے، خدا کرے ہوں ایسے، خوشی کی بات ہے کہ ان پر حج فرض ہو گیا ہوگا، اللہ نے اتنا ان کو دیا ہے، حج کر پوچھنے کی ضرورت نہیں سمجھتے، بس ایک زندگی چل رہی ہے، ایک دھرے پر، ایک وہ رسم و رواج کے مطابق زندگی چل رہی ہے، عید کی نماز پڑھیں گے، بقرعید کی نماز پڑھیں بڑے دھوم دھام سے، لیکن مسئلہ نہیں پوچھیں گے کسی سے زکوٰۃ ہم پر زکوٰۃ فرض ہے کہ دیکھیے صاحب یہ ہماری حیثیت ہے، آپ بتائیے زکوٰۃ کا مسئلہ، دیکھیے ہم حج فرض ہو گیا ہم پر کہ نہیں ہوا، تو اگر ہو گیا تو حج ادا کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد یہ رسم و رواج، یہ شادی، یہ رسم و رواج نہیں ہے، یہ بھی سب شریعت کے کام ہیں، بیٹے کی شادی کرنا اور بیٹی کی شادی کرنا، رخصت کرنا، یہ بھی شریعت کا حکم ہے، اور شریعت کی طرف سے اور ہدایات ہیں، اور اس کا ثواب ہے، اور وہ دین کا کام ہے، وہ بھی اور عبادت ہے ایک طرح کی، مگر اس کو ویسا ہونا چاہیے جیسے اللہ اور رسول نے بتایا ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ فضول خرچیاں ہیں، اس میں سب سودی قرض ہے اور اسراف ہے، اور جن کے حقوق ہیں ان کو تو محروم رکھنا، اور نام و نمود کے لیے، شہرت کے لیے بڑی بڑی دعوتیں کرنا، حکام کی خوشامد کرنا، اور ان سے تعلقات پیدا کرنا،
سب چیزیں کچھ کام نہیں آئیں. حتیٰ یکون ہوا طبعا لما جئت بھی، جب تک اس کی جس کو اس کا دل چاہتا ہے، ان سب چیزوں کو دل چاہتا ہے. ہوا کا لفظ ایسا کہہ دیا کہ سب پر صادق آتا ہے. جس کو دل چاہتا ہے اسے دل خوش ہوتا ہے، اسے تعریف ہوتی ہے، جسے اطمینان ہوتا ہے. جب تک یہ سب کچھ، یہ پیمانے سارے، یہ معیار سارے اس کے تابع نہ ہو جائیں، اس کے پیروں نہ ہو جائیں، اس کے قدموں کے نیچے نہ آ جائیں، جس کو میں لے کر آیا ہوں. حضور فرماتے ہیں طبعاً لما جئت بھی. اس کا جو لوگ عربی جانتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت اور شمائل پڑھیں، وہ سمجھیں گے کہ یہاں پر لما جئت بھی میں کتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا زور دیا ہے اور یہ بات کتنی ضروری ہے. ورنہ آپ اور طرح سے فرما سکتے تھے لما امر اللہ نے اس کا حکم دیا، میں جس کو لے کر آیا ہوں، یعنی یہ میں گویا وہ میری توہین کرے گا اور وہ میری ناقدری کرے گا اور میری تعلیم کو میرے کہنے کو ٹھکرائے گا. تو اس میں یہ بھی ہے کہ آپ کو ذاتی طور پر وہ اس سے اختلاف ہے اور ذاتی طور پر اس کو آپ اپنے مخالفت سمجھتے ہیں، توہین سمجھتے ہیں. اور بھائی آخری بات یہ کہ اپنے آئندہ نسل کی فکر کیجئے. جہاں جہاں کے آپ ہوں وہاں دیکھیے، اگر مدرسہ مکتب قائم کرنا مشکل تو مسجدوں میں انتظام کیجئے. قریب کی مسجد میں یا اپنے گھر کے چوپاروں پر اور جہاں مہمان خانے ہوتے ہیں یا کھاتے پیتے لوگوں کے جو باہر کمرے ہوتے ہیں ذرا اچھے صاف ستھرے، ان میں کہ کوئی پڑھا لکھا، کوئی مولوی صاحب، کوئی پڑھانے والے آئیں اور بچے جمع ہوں. گاؤں ہے تو گاؤں کے بچے، محلہ ہے تو محلے کے بچے، برادری ہے تو برادری کے بچے، اور اس قابل ہو جائیں کم سے کم قرآن شریف پڑھ سکیں. الف پڑھیں، الف سے شروع کریں، حروف پہچاننے لگیں، پھر اردو عربی دونوں پڑھ سکیں گے. اس کے ذریعے سے قرآن شریف بھی پڑھ سکیں گے. پڑھنا چاہیے اس کو باقاعدہ سبق لے کر، اور اردو کتابیں دیکھ سکیں گے، تب مسلمان رہ سکیں گے. یہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس وقت بڑا خطرہ پیدا ہو گیا ہے. اس وقت بہت سے دماغوں میں یہ بات ہے، اور دماغوں ہی میں نہیں، کاغذ پر بھی آ گئی ہے، اخباروں میں بھی آ گئی ہے، کتابوں میں بھی آ گئی ہے، اور تقریروں میں بھی آ گئی ہے کہ اس ملک میں بس ہندوستانی بن کر رہنا چاہیے. یہ مسلمان اور ہندو اور یہ فرق جو ہے، اور ہم مسلمان ہیں، بات ہم مسلمان ہیں، اور اس کے لیے ہم قرآن شریف پڑھ سکیں، ہم اردو پڑھ سکیں، دینیات کتابیں پڑھ سکیں، مسئلے مسائل ہم کو معلوم ہو یا ہم نکال سکیں کتابوں سے. یہ کچھ نہیں، بس یہاں ہندوستانی بن کر رہنا چاہیے اور صرف کھانے پینے کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم کھانے کمانے کے قابل ہوں اور یہاں کھپ جائیں یہاں کی زندگی میں، اور کوئی چیز ضروری نہیں. تو اس وقت بہت خطرناک منصوبہ چل رہا ہے کہ مسلمانوں کے ذہن سے جن کو اللہ نے اولاد دی ہے یا جن کے زیر اثر ایک نئی نسل ہے، ان کو بالکل اس کی فکر نہ رہے کہ ان کا عقیدہ کیا ہوگا، اور یہ کس شریعت کو مانیں گے، کس پیغمبر کو جانیں گے، اور اس سے محبت کریں گے اور اس کے پیروی کریں گے اور تابع دار بنیں گے. اور یہ اللہ کو راضی کرنے اور اللہ کو ناراض کرنے کے جو ذریعے ہیں، طریقے ہیں، ان کو کا فرق پہچانیں گے نہیں پہچانیں گے. اس لیے آپ اپنی اپنی جگہ پر آپ پر فرض ہے، بہت سی چیزوں کاموں سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ مکتب قائم کریں، مدرسہ قائم کریں، اور گھر میں بھی ایسا ماحول بنائیں. بیویوں سے کہہ دیجئے، خواتین سے کہہ دیجئے کہ اللہ رسول کی باتیں کیا کریں گھر میں، اور دینی کتابیں پڑھ کر اگر بہت چھوٹے بچے ہوں تو کہانیوں میں باتیں سنایا کریں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کس طرح توحید کے عقیدے کا نمونہ پیش کیا اور کس طریقے سے بتا دیا کہ کسی کے قبضے میں کچھ نہیں ہے. دیکھیے جن کی آپ پرستش کرتے تھے، ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، کچھ نہیں کر سکے، اپنے کو بھی نہیں بچا سکے، تو آپ کو کیا بچائیں گے اور آپ کیا بھلا کر سکتے ہیں. تو انبیاء علیہ السلام کے قصے، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قصے، موسیٰ علیہ السلام کے قصے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک واقعات اور آپ کی سیرت کے واقعات، اور آپ سے محبت پیدا کرانا. اور یہ کہ سب سے ضروری بات یہ ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من اہلہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا اب تک کہ میں اس کے نزدیک، اس کے گھر والوں سے، اس کی اولاد سے، خود اس کے اپنی جان سے، اپنی ذات سے زیادہ
زیادہ عزیز اور محبوب نہ ہو. یہ سب چیزیں ضروری ہیں. یہ چیزیں آپ اپنے ساتھ لے کر جائیے. عید میں تھوڑا جلدی بھی ہوتی ہے, لوگوں کو ملنے ملانے کے لیے جانا ہوتا ہے. اس وقت ہم نے اطمینان سے بات کہہ دی کہ نہ کھانا ہے اور نہ اس وقت کوئی اور ایسا ضروری کام فوراً درپیش ہے. ان سب چیزوں کو یاد رکھیے کہ پھر میں وہ حدیث دہراتا ہوں کہ تم میں سے کوئی صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی چاہتی چیز, اس کی پسندیدہ چیز اس کے تابع اور پیرو نہ بن جائے, اس کے خادم نہ بن جائے, اور اس کی چاکر نہ, اس کے غلام نہ بن جائے جس کو میں لے کر آیا ہوں, یا میں جو شریعت لے کر آیا ہوں وہ ہو سر آنکھوں پر, وہ آنکھوں میں اس کو جگہ دی جائے, اس کو دل میں جگہ دی جائے, کو سر پہ رکھا جائے, اور باقی دنیا کی جو چیزیں ہیں وہ رہیں نہ رہیں, تعریف ہو نہ ہو, نفع ہو نقصان ہو, کوئی جسمانی تکلیف ہو جائے, کوئی عرفی ایسی کوئی وہ جو ہے معاشرے میں جو باتیں ہوتی ہیں سوسائٹی میں, اس میں کوئی نام دھرے, کوئی انگلی اٹھائے, کچھ نہیں. ان باتوں کی پرواہ نہیں. ہم تو ویسا کریں گے جیسا کہ شریعت میں آیا ہے. لیاقت ہم کتابوں میں دیکھ کر, مسئلے مسائل کتابوں میں دیکھ کر پہلے معلوم کریں گے کہ اس کام کو شریعت نے کس طرح انجام دینے کا حکم دیا ہے, اور کیا حدود اس کے رکھے ہیں, کہاں تک ہم جا سکتے ہیں, اس کے آگے نہیں جا سکتے. یہ سب ہم پوچھ کر کریں گے. وہ جو شریعت میں آیا ہے وہ جو بات رسم و رواج میں ہے, عرف میں ہے, عادت میں شامل ہے, اور گھٹی میں پڑی ہوئی ہے, اور برادری کے اس میں برادری کے قانون میں ہم یہ کچھ نہیں جانتے. نہ ہم برادری کو جانتے ہیں, نہ ہم عرف کو جانتے ہیں, نہ ہم سوسائٹی کو جانتے ہیں, نہ ہم تعریف کو جانتے ہیں. ہم تو اللہ کے کلام اور اللہ کے نبی کی شریعت کو جانتے ہیں. بس یہ بات لے کر جائیں گے تو عمر بھر کے لیے بات کافی ہے. اللہ تعالیٰ میں آپ کو سلف ہو جاتا ہوں. اللهم انفعنا بالآيات والذكر الحكيم. اللهم انفعنا بالآيات والذكر الحكيم. اللهم انفعنا بالآيات والذكر الحكيم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. صلی اللہ تبارک تعالی علیہ. وآخر میں کہہ دوں کہ یہ اصلاح معاشرہ کی جو میں ہے یہ کہ شادیاں نکاح وغیرہ مسجد میں کیجیے, اور دھوم دھام کی بارات لانا اور جہیز کا مطالبہ کرنا. اتنا جہیز آئے گا جب ہم داخل ہونے دیں گے یا ہم قبول کریں گے. یہ سب جاہلیت کی باتیں, ہندویت کی باتیں ہیں, اور وہ اسلام کے خلاف باتیں ہیں. شریعت کے مطابق شادی, شریعت کے مطابق اور جو حقوق فرائض ہیں, جس کا جو حق ہے جائیداد میں, مال میں, ترکے میں, وہ سب پر, جائیداد میں, وہ سب پر عمل ہونا چاہیے. حضرات, ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے فکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی دامت برکاتہ کی وہ تقریر جو آپ نے 19 مارچ سن 1993 عیسوی کو رمضان المبارک کے آخری جمعے میں دائرہ شاہ عالم اللہ تکیہ کلاں رائے بریلی کی مسجد میں مسلمانوں کے ایک بڑے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے فرمائی تھی. اور اب آپ سماعت فرمائیں حضرت مولانا کی وہ تقریر جو آپ نے اسی مسجد میں عید کے موقع پر فرمائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے دینی بھائیوں اور عزیزوں اور دوستوں, سب سے پہلے تو آپ کو رمضان مبارک میں روزہ رکھنے کی توفیق. سب سے پہلے تو آپ کو اسلام میں اسلام کا شرف حاصل ہونے اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے, اور اس پر ایمان لانے اور یقین کرنے, اور اس کو اپنا شعار, اپنا دستور عمل, اپنے لیے شرف و عزت کا باعث سمجھنے پر مبارکباد دیتا ہوں. اس سے بڑھ کر دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں بھی اس سے بڑھ کر کوئی نعمت معلوم نہیں. اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے دنیا میں کہ انسان اللہ کے پیغمبروں پر ایمان لائے, اور پھر آخری پیغمبر
خاتم النبین سید المرسلین خاتم النبین حبیب رب العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائے. اس سے بڑھ کر نہ کوئی بادشاہی ہے، نہ اس سے بڑھ کر قارون کا خزانہ ہے، نہ اس سے بڑھ کر کوئی بڑی سے بڑی طاقت ہے، عسکری طاقت ہو یا سیاسی طاقت ہو، نہ اس سے بڑھ کر کوئی بڑا علم ہے، اور نہ اس سے بڑھ کر کوئی بڑا نسب اور کوئی نسبت ہے. سب سے پہلے تو اس پر مبارکباد کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہماری محنت، طلب، تلاش، جستجو اور مجاہدوں اور قربانیوں کے بغیر ہمیں یہ دولت نصیب فرمائی. وہ اس پر بھی وہ دولت ملتی تو سستی تھی، وہ محض اللہ کرم تھا، لیکن گھر بیٹھے جو دولت ملے وہ اور بھی قابل شکریہ ہوتی ہے، شکریہ کے مستحق ہوتی ہے. پھر اس کے بعد اس پر مبارکباد کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ عمر دی کہ آپ پر روزے فرض ہوں، اور جن لوگوں نے اس عمر کے آنے سے پہلے روزے رکھے وہ بھی قابل مبارکباد ہیں، اللہ ان کی انہیں برکت دے. لیکن خاص طور پر جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا کہ بلوغ کو پہنچے ہیں، روزہ ان پر فرض ہو، رمضان کے روزے فرض ہوں، اور پھر توفیق بھی دی. سارا انحصار توفیق پر ہے. جتنا دنیا میں تجربہ کیجیے گا اور دنیا کو گھوم پھر کر دیکھیے گا اور لوگوں کے حالات پر غور کیجیے گا اور ٹو لگائیے گا، سب کے آخر میں آپ کو یہ حقیقت کھلے گی جو بڑے بڑے عارفین پر کھلی کہ توفیق الگ چیز ہے. اور یہ توفیق ایسی ہے کہ نہ ذہانت پر موقوف ہے، نہ مطالعے پر موقوف ہے، اور نہ نسبی شرف اور امتیاز پر موقوف ہے، اور سچ پوچھیے تو کوشش پر بھی موقوف نہیں. کوشش شرط ہے، بہت ضروری چیز ہے، اور اس کوشش سے بڑی بڑی سعادتیں ملی ہیں، لیکن توفیق الگ ہی چیز ہے. وہ اس کا تعلق خالص اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات عالی سے ہے کہ وہ توفیق دے. ہو سکتا ہے کہ ایک پشتینی اولیاء اللہ کے خاندان میں اور عارفین کے خاندان میں، علماء خاندان میں اللہ معاف کرے کسی کو توفیق نہ ہو، اور ہو سکتا ہے کہ نسلی غیر مسلموں کی کے خاندان میں اور ایک ایسے ملک میں جہاں نہ اذان ہوئی کبھی اور نہ کلمہ کسی نے پڑھتے ہوئے کسی کو سنا، اور وہاں توفیق ہو جائے اور آدمی اسلام قبول کرے اور زندگی اسلام پر گزار دے. تاریخ بھری ہوئی ایسی مثالوں سے. یہ آپ کا جنوبی ایشیا کا پورا علاقہ، انڈونیشیا اور ملیشیا وغیرہ، کوئی اسلامی لشکر وہاں نہیں گیا، لیکن وہاں اکثریت مسلمانوں کی ہے، اور وہ سب توفیق الہی سے یہ بات ہوئی. اور بہت سے ایسے ممالک ہیں. تو اس پر آپ کو مبارکباد دیتے ہیں کہ آپ کو روزے کی توفیق ہوئی، رمضان پھر نصیب ہوا. ضروری نہیں ہے تو سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، پھر اللہ نے یہ دولت آپ کو نصیب کی، اور یہ آپ کو اللہ نے یہ موقع، ضروری موقع عطا فرمایا. دوسری بات یہ کہنا ہے کہ روزوں کی دو قسمیں ہیں. روزے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک چھوٹا روزہ، ایک بڑا روزہ. آپ پہلے غور کر لیجئے کہ میں کیا کہنے والا ہوں. چھوٹا روزہ کون سا ہوتا ہے؟ کیا چھوٹا روزہ ایسا ہوتا ہے کہ سحری کے وقت نیت کرے آدمی صبح صادق ہوتے وقت اور ظہر کے وقت روزہ کھول لے، یہ چھوٹا روزہ ہوا. اور بڑا روزہ یہ ہے کہ اس وقت سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزہ رکھے. یا بڑا روزہ یہ ہے کہ روزے پر روزہ رکھتا چلا جائے، صوم وصال جسے کہتے ہیں حدیث کی اصطلاح میں، اور رکھا ہے بعض اولیاء اللہ نے کہ وہ شرعی چیز نہیں ہے، لیکن مجاہدے کی بات ہے کہ روزہ نہیں کھولتے، اسی روزے میں دوسرے روزے کی نیت کر لی، تیسرے روزے کی نیت کر لی. تو کیا ہم کہنے والے ہیں؟ کیا وہ بڑا روزہ وہ ہے اور چھوٹا روزہ یہ نہیں؟ کہنا یہ ہے کہ دو روزے، ایک چھوٹا روزہ وہ جو رمضان میں رکھا جاتا ہے، صبح صادق سے وہ روزہ شروع ہوتا ہے، غروب آفتاب پر ختم ہوتا ہے، ایک روزہ ہوا. اور پھر اس لحاظ سے بھی وہ چھوٹا روزہ ہے کہ 30 دن زیادہ 30 دن اور کم سے کم 29 دن کا، یہ آپ کا 29 دن کا روزہ تھا جو ابھی آپ نے رکھا اس رمضان کا، کل چاند ہو گیا.
یہ چھوٹا روزہ ہے. اور بڑا روزہ کیا ہے؟ بڑا روزہ ہے جو بلوغ سے شروع ہوتا ہے اور اسلام میں کلمہ پڑھنے سے شروع ہوتا ہے اور بالکل جب آخری آدمی سانس لیتا ہے اور دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور بالکل وہ اس دنیا کو خیر بات کہتا ہے اور اس کی روح پرواز کرتی ہے، ہوش و حواس اس کے باقی ہوتے ہیں، اس وقت جا کر وہ روزہ ختم ہوتا ہے. یہ بڑا روزہ ہے، یہ اسلام کا روزہ ہے. وہ اسلام کے اندر کا روزہ ہے، یہ اسلام کا روزہ ہے. ایک چیز ہوتی ہے جو گھر کے اندر ہوتی ہے اور ایک چیز وہ ہوتی ہے اس میں گھر بھی ہوتا ہے. مثلا گاؤں ہے اس میں گھر ہے، محلہ ہے اس کے اندر گھر ہے، اور گھر وہ ایک محدود جگہ ہوتی ہے جس میں آدمی وہ تھوڑی چل پھر سکتا ہے. تو چھوٹا روزہ تو یہ ہے کہ رمضان شریف میں جب رمضان کا چاند آپ دیکھ لیں تو آپ سحری کے وقت سے چاہے سحری کھائیں. سحری کھانا مسنون ہے، بہت اس کی فضیلت ہے، لیکن وہ روزے کی شرائط میں سے نہیں ہے، اس کے بغیر بھی روزہ ہو جاتا ہے. تو سحری کے وقت سے صبح صادق ہو جانے سے پہلے سے صبح صادق کے ساتھ آپ نیت کریں اور آفتاب غروب ہوتے ہی آپ روزہ کھول لیں. اور آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی سے کتنا ہی کہے آفتاب ڈوبنے والا ہو اور کوئی اس پر ایسی بیماری کا حملہ ہو کہ بڑے بڑے ڈاکٹر حکیم بھی کہیں کہ روزہ کھول لیجئے ورنہ بہت خطرہ ہے، تو کہیں بھی کہ سورج ڈوب رہا ہے، اس وقت کیا روزہ کھولوں، بس چند منٹ کی بات، چند سیکنڈ کی بات ہے. تو روزے کی اہمیت ہوتی ہے آدمی، اور خدا کا شکر ہے کہ مسلمان روزہ رکھنے کے بعد روزہ توڑتا نہیں. لیکن ایک روزہ جس سے بہت لوگ غافل ہیں وہ روزہ ہے اسلام کا روزہ. جس وقت کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور اس نے کہا کہ میں نے اسلام قبول کیا، یا یہ کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا اور وہ بلوغ کو پہنچا، اس وقت سے اسلام کے احکام جاری ہوتے ہیں. وہ روزہ شروع ہو گیا. اب یہ روزہ دم توڑتے وقت جب آدمی اپنی جان کی امانت، زندگی کی امانت سپرد کر رہا ہوگا خالق کے، اس وقت وہ سبکدوش ہو رہا ہوگا ان فرائض، مطالبات اور ذمہ داریوں سے اور اسلام کے احکام سے جو شریعت نے اس پر، شریعت کی روح سے اس پر فرض تھے. اس روزے سے بہت لوگ غافل ہیں. ایسا آدمی تو آپ کو ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا انشاءاللہ جو روزہ رکھ کر توڑ دے کہ روزہ، میں روزہ ہوں، روزہ توڑ، کفارہ ہے، 60 دن کا روزہ رکھنا پڑے گا. لیکن ایسے لوگ آپ کو ان کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہ ہوگی. خدا کرے وہ زمانہ آئے کہ ڈھونڈنے سے بھی نہ ملے، لیکن اس وقت تو ہر جگہ مل سکتے ہیں جنہوں نے سوچا ہی نہیں ہے کہ انہوں نے اسلام کا روزہ رکھا ہے. یعنی جب کلمہ پڑھ لیا، اسلام قبول کر لیا، تو اب کچھ چیزیں جیسے روزے پانی کا پینا، کھانا کھانا اور وہ چیزیں جو آپ کو معلوم ہیں وہ چیزیں ناجائز ہوتی، ممنوع ہوتی ہیں، ویسے ہی اس اسلام کے روزے میں اس کو خدا کے سوا کسی اور کو حاضر ناظر سمجھنا، خدا کے سوا کسی اور کو رازق سمجھنا، خدا کے سوا کسی اور کو تقدیر کا بدلنے والا، بنانے والا سمجھنا، خدا کے سوا کسی اور کو نفع نقصان پہنچانے والا سمجھنا، اور کسی کے ہاتھ میں اس دنیا کی ملکوت السماوات والارض، دنیا کی طاقت کا اس کے ہاتھ میں ہونا، یہ سمجھنا جس کو شرک کہتے ہیں. اور اس کے بعد پھر اس کے لیے شراب کا پینا، جوا کھیلنا اور جھوٹی گواہی دینا اور جھوٹے مقدمے قائم کرنا اور کسی کی ملکیت پر قبضہ کرنا بغیر دلیل کے، بغیر جواز کے، بغیر قانونی شرعی اجازت کے، اور اسی طریقے سے کسی کا حق مارنا، اور اسی طریقے سے نماز چھوڑنا، اور زکوٰۃ فرض ہے اور زکوٰۃ نہ دینا، اور حج فرض ہو گیا ہے برسوں سے حج کو نہ جانا، سوائے اس سے کہ آدمی اس کے لیے تیاری کرتا ہو، ارادہ ہو تو میں گنجائش ہے. یہ سب چیزیں، شراب پینا، جوا کھیلنا اور جھوٹی گواہی دینا، یہ ساری چیزیں اس روزے میں ممنوع ہیں. لیکن بہت کم لوگ ہیں جو ان ممنوعات کو
اس بڑے روزے کے ممنوعات کو سمجھتے ہوں، اور ان سے بھی کم وہ لوگ ہیں جو ممنوعات کو سمجھتے تو ہیں لیکن وہ ان کا ارتکاب ان سے بچتے بھی ہیں۔ تو یہ اس روزے کو یاد رکھیے، کل آخری روزہ تھا لیکن ابھی اللہ کا شکر ادا کیجئے اللہ کے گھر میں کہ ابھی آپ کے اس بڑے روزے کا آخری دن نہیں آیا۔ اس کی عید تو ہوگی قیامت میں، اس کی عید مسجدوں میں ہوتی ہے، جامع مسجد میں ہوتی ہے، عیدگاہ میں ہوتی ہے، اور ہم آپ جیسے لوگ ہوتے وہ عید ہوگی جب جامع کوثر پلایا جائے گا، جب شفیع المذنبین سید المرسلین محبوب رب العالمین کے ہاتھ سے آپ کو جامع کوثر دیا جائے گا، جامع کوثر آپ کو پلایا جائے گا۔ اس سے بڑھ کر کون بادشاہ ہے جو روزہ کھولنے کی دعوت کرے؟ اس سے زیادہ معزز، اس سے زیادہ قابل فخر کیا ملک فہد سعودی عرب کے، کیا مراکش کے شاہ مراکش، کیا اور کسی اسلامی سلطنت کے پاکستان کے صدر، یا خدا کے ہندوستان کوئی معزز سے معزز آدمی ایسا روزہ کشائی کا انتظام کر سکتا ہے؟ ایسا انتظام اس پر فخر کرنے کا موقع ہو کہ ہم نے آج صدر جمہوریہ کے یہاں روزہ کھولا ہوتے ہیں، روزے کھلوائے جاتے ہیں اور آتے ہیں، دعوت نامے آتے ہیں بڑے سے بڑے لوگ، لیکن وہ کیا عید ہوگی کہ جب اللہ کا محبوب رسول کوثر کا پیالہ بڑھا رہا ہوگا کہ لو پی لو، تمہارا روزہ کھل رہا ہے، تم نے روزہ رکھا، ہم گواہی دیتے ہیں اور ہم نے مانا کہ تم نے روزہ رکھا تھا، اب لو، اب یہ ہمارے ہاتھ سے کوثر کے جام لو اور کوثر پیو۔ پھر اس کے بعد وہ شفیع المذنبین سید المرسلین پھر آپ کی شفاعت کریں گے، اور وہ اسی بنا پر کہ آپ نے روزہ رکھا تھا، اسلام کا روزہ رکھا تھا، اور آپ اس میں پورے اترے اور آپ کامیاب رہے اور آپ روزہ شکنی نہیں کی۔ پھر اس کے بعد جنت کا دروازہ کھولا جائے گا اور آپ کو وہ بہتر سے بہتر مقام دیا جائے گا جس کا تصور کوئی بڑے سے بڑا شاعر، کوئی بڑے سے بڑا بلند خیال، ذہین سے ذہین انسان اور بادشاہوں کے گھروں پر پرورش پانے والا کوئی شہزادہ بھی نہیں کر سکتا۔ وہ ایسے محل کا دروازہ کھولا جائے گا، آپ سے کہا جائے گا کہ اب تم یہاں رہو گے، اب نہ موت ہے اور نہ اب روزہ ہے، یہاں روزہ نہیں ہے، جو چاہو کھاؤ، جب چاہو کھاؤ اور جس طرح چاہو یہاں لطف اٹھاؤ۔ تم نے ہمارے کہنے سے روزہ رکھا تھا اسلام کا، ہم تمہیں افطار کرا رہے ہیں۔ یہ وہ افطار نہیں ہے جو چند منٹ میں ختم ہو جائے اور جس کا ایک چھوٹا سا دسترخوان بچھا ہوا ہو اور اس میں اپنی اپنی بساط کے مطابق خاص چیزیں جو رائج ہوتی ہیں وہ رکھی جائیں۔ سب جانتے ہیں کہ افطار میں کیا سامان ہوتا ہے، وہاں ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، وہاں جو افطاری کا دسترخوان بچھایا جائے گا اور دائمی اس میں ایسا ہوگا کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل میں خیال گزرا۔ بس میرے بھائیوں، یہ پیغام لے کر جاؤ کہ تم اب بھی روزے سے ہو، لیکن کون سا روزہ؟ پانی پی سکتے ہو، کھانا کھا سکتے ہو اور سارے ممنوعات تمہارے لیے جائز ہیں شرعی حدود کے اندر، لیکن شرک ہے اور خدا کی نافرمانی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون شکنی ہے اور کسی حرام چیز کا ارتکاب ہے اور کسی فرض کو چھوڑنا ہے اور کوئی گستاخی کی بے ادبی کی بات زبان سے نکالنا ہے، کلمہ کفر کا زبان سے نکالنا، بے ادبی کا زبان سے صادر ہونا، یہ ساری چیزیں اس روزے کو توڑ دیتی ہیں۔ تو یہ عید مبارک، یہ تو 29 دن کے روزوں کی عید تھی یا 30 دن کے روزوں کی عید کہیں ہوگی، اور اللہ آپ کو پھر نصیب کرے، بار بار نصیب کرے، مگر یہ روزہ بھی اس روزے کے طفیل ملا ہے آپ کو، اور نہ کہاں دنیا کے اور لوگ جو ہیں ہمارے آپ کہ جیسے سورج شکل رکھنے والے، ایک ملک کے رہنے والے، اب سے زیادہ پڑھے لکھے کون روزہ رکھتا ہے؟ یہ روزہ بھی اسی روزے کی برکت ہے، لیکن اصل وہ روزہ ہے جس نے وہ روزہ رکھا وہ اس نے زندگی کا حق ادا کیا اور جس لیے دنیا میں آیا تھا وہ کیا اس نے، اور وہ روزہ ایسا ہے کہ اس میں اللہ کی نعمتیں ممنوع نہیں ہیں۔
آپ کے لیے حل لکم الطیبات، تمہارے لیے پاک و صاف چیزیں جائز کی گئیں. کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو اور حد سے نہ بڑھو. اور اللہ تعالیٰ جگہ جگہ اپنے احسانات جتائے، ہم نے یہ پیدا کیا یہ پیدا کیا. خوب اللہ کی نعمتیں کھاؤ شریعت کے قانون کے مطابق، شریعت کی اجازت کے مطابق، اور دائرے اور اس کے حلال و حرام کے دائرے کے اندر. لیکن اس روزے کا خیال رکھنا چاہیے. آج وہ روزہ توڑا جا رہا ہے، کہاں محلے محلے توڑا جا رہا ہے. روزہ شکنی کے آپ جب چاہیں آپ اس کی مثالیں دیکھ سکتے ہیں. کچہریوں میں روزہ توڑا جا رہا ہے، حکومت کے کرسیوں پر روزہ توڑا جا رہا ہے، اور معمولی گھروں میں بھی روزہ توڑا جا رہا ہے، محلوں میں روزہ توڑا جا رہا ہے، اور دعوتوں میں شادی و بیاہ میں روزہ توڑا جا رہا ہے کہ وہاں معلوم نہیں کیا کیا چیزیں فرض کر لی ہیں اپنے اوپر. اتنا جہیز لے کر کے آئے لڑکی تب وہ گھسنے پائے گی، گھر میں قدم رکھنے پائے گی. اور وہ خط آتے ہیں ہمارے پاس کہ آدمی خط پڑھ کر رو دے. ایسے ہمارے پرانے ہمارے تبلیغی دوستوں کے، ہمارے دینی بھائیوں کے، ہمارے بہت قریب ہمارے پیر بھائیوں کے کہ مولانا 4 لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں، لیکن پیام وہ شرط یہ کی جا رہی کہ اتنا جہیز لے کر کے آئے. ہماری اوقات نہیں. ہم مطلب یہ ہے کہ گھر بھی بیچ دیں جب بھی نہیں کر سکتے کہ موٹر لانی پڑے گی، یہ لانا پڑے گا، اکاؤنٹ دکھانا پڑے گا، کتنا حساب منتقل کیا داماد کے نام، اور اتنی بڑی بارات لے کر آنا پڑے گا. اور لڑکیاں بیٹھی ہیں، عمر شادی کی ہو گئی ہے. کہاں سے یہ لعنت آئی، مصیبت آئی جہیز کو کے مطالبہ کرنے کی. اور بعض جگہوں میں ہم نام نہیں لیتے، بعض علاقوں میں یہ چیز مختلف ناموں سے، کہیں جہیز، کہیں گھوڑا جوڑا، کہیں والی کس کس نام سے ہندوستان میں کئی جگہوں پہ یہ رائج ہے. اور اس کے علاوہ ہر شادی کا خرچ لوگ کوئی کرنے 50,000 روپے چاہیے، جب جا کر شادی ہوگی 25,000 روپے چاہیے. اور ہماری بالکل یہ اوقات نہیں. عمر طبعی گزرتی رہتی ہے کہ اس میں شرعاً ضروری ہے، اخلاقاً ضروری ہے، صحتاً ضروری ہے، عرفاً ضروری ہے. شادی ہو جائے، لڑکی کو رخصت کیا جائے تو نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اتنا پیسہ پاس نہیں. ایک نہیں، دو نہیں، یعنی کتنے خط ہمارے پاس آ چکے ہیں ایسے دوستوں کے جنہوں نے ہمارے ساتھ سفر کیے ہیں، ہمارے ساتھ رہے ہیں، اور اب ایک دوسرے صوبے میں ہیں، اور بیچارے وہ وظیفہ خوار ہیں، پینشن یافتہ ہیں، ریٹائرڈ ہیں، کچھ کر نہیں سکتے. کوئی لڑکوں میں بھی اس قابل نہیں. یہ شادی کی یہ رسمیں اور یہ جو مطالبات اور یہ جو اس کو فرض سمجھ لیا گیا، ضروری سمجھ لیا گیا، یہ کہاں ہے. اسی طریقے سے اور زندگی کے دوسرے موقعوں پر جو ہم لوگ ان چیزوں کو ضروری سمجھتے ہیں، کسی ملک میں کسی چیز کو، کسی ملک میں کسی چیز، یہ لمت ما حل اللہ لکم، کیوں اس کو حرام قرار دیتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے. تو شادی کتنا آسان کیا تھا کہ ہم سنتے ہیں کہ حضرت الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر مثال نہیں ملتی. ہجرت کر کے آتے ہیں مکہ معظمہ سے، قریشی ہیں، عرب ہیں، قریشی ہیں، اور معلوم نہیں کتنے رشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر جا کر ملتے ہوں گے. قریش آپس میں شادی کرتے تھے اور ہجرت کی ہے، اور مکہ چھوڑ کر مدینے آئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ چکے ہیں. اور جب ایک شہر چھوڑ کر آدمی دوسرے شہر میں جاتا ہے، ایک ملک سے چھوڑ کر دوسرے ملک میں جاتا ہے، تو عام طور پر قریب رہتا ہے، لیکن ہر ایک دوسرے کے عرف سے واقف ہوتا ہے کہ یہ ان کا معیار زندگی کیا ہے، ان کے محاورات کیا ہیں، ان کی ضرورتیں، عادتیں کیا ہیں، رسمیں کیا ہیں، زبان کیا ہے. تو ہم کہا کرتے ہیں کہ جتنے لوگ کاروباری گئے کراچی، یہاں سے ہندوستان سے، دہلی سے، بمبئی سے، زیادہ تر کراچی میں جا کر بسے مہمان لوگ اور فوجی وغیرہ کہ ایک دوسرے کی مدد کر سکیں. یا لاہور مثلا گئے، یا راول پنڈی، یا اسلام آباد، کسی بڑے شہر میں، تو ظاہر ہے کہ قریبی رہتے ہوں گے. ایک دن تشریف لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو حضور نے ان کے کپڑوں پر کچھ ایک نئی بات دیکھی، جیسے کوئی اچھا لباس پہن کر آتا ہے، خوشبو لگا کر آتا ہے. فرمایا کہ عبد الرحمان خیریت کیا ہے؟ آپ حضور تو شفقت فرماتے تھے سب.
تو کہا یا رسول اللہ میں نے شادی کی ہے. تو حیرت کی بات یہ ہے کہ اس پر حضور نے ایک لفظ نہیں کہا کہ ارے عبد الرحمن ایسی بے مروتی اتنی جلدی بھول گئے, ہم یہاں موجود, ہم کو خبر بھی نہیں کی. ایک لفظ نہیں ملتا, ڈھونڈنے سے نہیں ملتا. ہم نے عالموں کے جلسے میں کہا کہ کسی کو یاد ہو تو بتا دے کہ کسی حدیث کتاب میں یہ آیا کہ حضور نے فرمایا کہ تم نے مجھے بلایا, خبر بھی نہیں کی. اور اس سے بڑھ کر تعجب کی بات یہ کہ انہوں نے بھی ایک لفظ معذرت کا نہیں کہا. یا رسول اللہ معاف فرمائیں, آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی, لڑکے کی بھی شادی ہوگی تو آپ کو زحمت دوں گا. وہ ایسی کچھ بات تھی کہ میں نہیں زحمت دے. نہ انہوں نے کہنے معذرت کی ضرورت سمجھی, نہ آپ نے ملامت کی ضرورت سمجھی. لیکن ان کی دانائی تھی اور حکمت تھی. ان کا جتنی دیر حضور کو میں یہاں بلاؤں گا, یہاں تشریف لائیں گے, اتنی دیر معلوم نہیں قرآن مجید نازل ہو جائے, کوئی سورہ نازل ہو جائے آپ, اور اتنی دیر مانی کتنے آدمی اسلام قبول کر لیں. یہ اچھا ہے کہ اسلام قبول کر لیں, اپنی دین دنیا دونوں بنا لیں, یا آپ ہمارے یہاں برکت کے لیے تشریف لائیں. آپ کی دعا ہی بہت کافی ہے. یہ واقعہ ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے کہ شادی ہے ہی نہیں اس طرح کی چیز کہ اس میں آدمی اپنی حیثیت عرفی کا اظہار کرے, اپنی شان و شوکت کا, اپنی بڑائی کا. تو ایک ضرورت ہے شرعی طبعی, اس کو جس طرح ہو سکے کر لینا چاہیے. مسجد میں نکاح پڑھایا جائے, جتنے لوگ ہوں. ہمارے خاندان میں تو رواج تھا کہ جہاں حضرت سید صاحب کے اثرات تھے کہ اثر کے کسی وقت ان کا بھائیوں ٹھہر جانا فلاں کی شادی. یہ ہمارے بڑے بھائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو عالم بھی تھے بڑے, انہوں نے خود ہم سے کہا علی اعلان کر دو کہ لوگ ٹھہر جائیں, نکاح ہو. کس کا نکاح ہوگا؟ اب کیا نام لیں, آپ کے درمیان موجود بھی ہیں ماشاء اللہ. ان کے بھانجوں کا ایک اور ہونے والے داماد کا جو دوسرے قصبے سے شہر سے تعلق رکھتے تھے, محلے میں کسی کو خبر نہیں تھی. ندوے کے دارالعلوم کی چند آدمیوں کو بلا لیا تھا, اور مولانا عبدالباری صاحب ان کے خاص دوست تھے. بس یہ اعلان ہوا, خود ہی نکاح پڑھا دیا, حجاب قبول ہو گیا. وہ نوشہ پہچانے نہیں جاتے تھے. مولانا عبدالباری صاحب جیسے آدمی نے کہا کہ ارے اتنا تو ہوتا کہ کوئی شیروانی وغیرہ تو یہ تو سمجھ میں آتا کہ یہ نوشہ ہے, تو نوشہ بھی نہیں معلوم ہوتے. یہ ہے طریقہ شرعی, اس پر عمل کیجئے. اس وقت بالکل اس کی گنجائش نہیں مسلمانوں کے حالات میں. ہمیں سے نمونہ بننا چاہیے, اسراف سے بچیے, اور جہاں حدود ختم ہوتے ہیں شریعت کے ایک قدم کیا ایک انگلی ایک بال برابر بھی آگے نہ بڑھیے. یہ ہے روزہ. بس اس روزے کی یہاں سے نیت کر کے جائیے کہ اب ہم اسلام کا روزہ انشاءاللہ پورا کر کے رہیں گے. ہم نے نیت تو پہلے کر لی, جب سے ہم نے کلمہ پڑھا یا اللہ نے ہمیں وراثت میں اور خاندانی اثرات میں اور اس میں ہمیں یہ دولت نصیب فرمائی, ہمیں تلاش نہیں کرنا پڑا, مطالعہ نہیں کرنا پڑا. ہم مسلمان ہیں, لیکن اب اس کو ہم روزہ سمجھیں گے, اور اس میں جو چیزیں اس روزے میں ممنوع ہیں ان سے بچیں گے, اور جو چیزیں جائز ہیں ان کا استعمال کریں گے. اور یہ روزہ پھر ہم افطار کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جام کوثر کے ذریعے. اس سے بڑھ کر کوئی اعزاز کی بات ہو سکتی ہے؟ اور ظاہر ہے کہ آپ جام کوثر اسی کو پلائیں گے جس کا روزہ پورا ہو چکا ہے. اس نے روزے کے حقوق ادا کیے, روزہ اسلام کے صوم اسلام کے حقوق ادا کیے. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ سب کو دولت نصیب فرمائے. دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک میں اسلام کی عزت رکھ لے, اسلام کا تحفظ فرمائے, اسلام نسل در نسل منتقل ہوتا رہے, اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اس دولت کو, اس دولت خدا داد کو, اس دولت بے بہا کو, یہ جس کے برابر کوئی دولت نہیں, دولت کو اپنی اولاد اپنی آئندہ نسل کی طرف منتقل کر سکیں. ہم ان کو دین کی تعلیم دیں, ہم ان کو اردو اور قرآن شریف پڑھنے کے قابل بنائیں, ہم ان کو اسلام کے موٹے موٹے احکام جو ہیں, حدود شرعیہ جو ہیں, ہم کفر اور ایمان کا فرق سمجھا سکیں, ان کو ایسی تعلیم دیں کفر اسلام کا فرق سمجھیں, کفر ایمان کا فرق سمجھیں, شرک و توحید کا فرق سمجھیں, اور رسالت اور انکار رسالت کا فرق سمجھیں, اور فرض و غیر فرض کا فرق سمجھیں, اور حلال و حرام کا فرق سمجھیں, اور سمجھے ہی نہیں بلکہ اس پر فخر کریں.
سمجھے بھی تو فخر کریں، اسی پر جینے اور مرنے کی دعا کریں اور کوشش کریں. رب وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم اختم لنا بالحسنى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم اختم لنا بالحسنى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم رب وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم أحينا مسلمين وأمتنا مسلمين غير مشركين غير مبتدعين غير عاصين غير طاغين. صلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه.